اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سے اکٹھا کر دیا ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے عربی کو سیکھتے ہیں۔ ہم نے ابواب ثلاثی مزید فی جو ہے اس کی کل ابتدا کی تھی۔ آج ہم اس کے ماضی اور مضارع کی گردانیں دیکھیں گے کہ وہ کیسے بنتی ہیں۔ پہلے فعل ماضی کو لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ٹیمپلیٹ ہے جو کہ ثلاثی مجرد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے فعلا، فعلو، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتن۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا فعلتا، فعلتما، فعلتم، اور فعلتی، فعلتما، فعلتن، اور فعلتو، فعلن۔ یہ ہمارا ماضی کا ٹیبل ہے۔ آئیے دیکھیے اب ہم اس میں مزید فی کے لیے کیا تبدیلی لاتے ہیں۔ مثلا ہم پہلا فعل لیتے ہیں، کون سا تھا؟ افعلا، جس میں صرف الف کا اضافہ ہوا تھا۔ تو اس پورے ٹیبل میں صرف الف کا اضافہ ہوگا، باقی ٹیبل وہی ہے، ویسے ہی رہے گا۔ جیسے فعلا سے کیا بن گیا؟ افعلا۔ افعلا سے کیا بنے گا؟ افعلا، صرف الف کا اضافہ ہو گیا۔ اور فعلو سے کیا بنے گا؟ افعلو۔ ویری ایزی، بہت آسان۔ اب اگلا آپ مجھے بنا کر دیں، یہ فعلتا ہے، اس سے کیا آئے گا؟ افعلت۔ افعلت، ویری گڈ۔ اور اگلے سے افعلتا۔ یہ بس اس کے آگے آپ الف لگاتے جائیں، آپ کے صیغے بنتے جائیں گے۔ افعلنا۔ افعلتا، افعلنا۔ اب اگلا بنائیں، مذکر کے بنائیں، مخاطب کے۔ افعلتا۔ افعلتا، افعلتا۔ افعلتا، افعلتما۔ افعلتما، افعلتم۔ یعنی یہی جو آپ دہرا رہے ہیں، اس کے آگے صرف الف کا اضافہ ہو رہا ہے۔ الف لگنے کی وجہ سے فا کے اوپر جو ہے جزم آ رہا ہے، باقی وہی ہے جیسا یہاں ہے۔ اگلا بنائیں، افعلتی، افعلتی۔ افعلتما، افعلتن۔ افعلتن، افعلتما، افعلتن، next one، افعلتنا، تنا، افعلتو، افعلتو، افعلنا، افعلنا۔ افعلنا۔ یہ دیکھیں ہم اس کو کہتے ہیں فعلا، فعلا۔ اس کو الف کی وجہ سے تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں، دو کے صیغے کو الف قائد کر۔ فعلو، فعلت، فعلتا۔ یہ تا جو ہے یہ مؤنث کے لیے آ جاتا ہے، ورنہ وہی الف ہی ہے۔ فعلنا، مخاطب کے لیے فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعل۔ اب یہ الف ہم نے افعال کے بنائے۔ اب افعال کا کوئی بھی صیغہ آ جائے، آپ اس کا ماضی بنائیں، اور ماضی کے آگے جو ہے الف کا اضافہ کرتے جائیں تو وہ جو ہے فعل مزید کا جو ہے بن جائے گا۔ ہم باب افعال کی بات کر رہے ہیں۔ باب افعال میں ماضی کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ افعلا، یعنی ایک صرف الف کا اضافہ ہوا تھا۔ پہلا جو ہم نے صیغہ پڑھا تھا یہ تھا کہ فا عین لام کے آگے ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا تو ہمارا پہلا ابواب مزید فی کا بن گیا۔ افعلا، جی ٹھیک ہے، تو وہ افعلا یہاں ساروں میں صرف الف کا اضافہ ہوا۔ کوئی مشکل ہے؟ نہیں کوئی سر، بات جو مشکل ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں سر، یہ وہی بالکل ٹھیک ماضی ہے۔ کا ٹیبل آپ کو آتا ہے تو آپ اس سے پہلا باب جو ہے افعل جو ہے، جس کا نام مصدر پہ افعال ہوتا ہے، اس کے ٹیبل جو ہے ماضی کا تیار ہے۔ اب آ جائیں اس کے، یہ دیکھیں یہ ٹیمپلیٹ اس طرح بنتا ہے۔ فا عین لام، ہمیں پتہ ہے اضافہ فا سے یا پہلے ہونا ہے یا بعد میں ہونا ہے، اس لیے ہم ان دونوں کے لیے خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چونکہ پہلا جو فا تھا اس میں الف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ اس کو ہم جوڑ دیں گے، یہ افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلا، افعل۔
تو افعلنا جی یہ اس طرح بنتے چلے جائیں. اب اگر فرض کر لیں اس میں تا کا اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ تفعلا تفعلا تفعلت بس وہ تیز لگاتے جائیں آپ, ماضی کا صیغہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کا ٹیبل بنتا. جی یہ آپ کے کچھ جو ہے وہ ایکسرسائزیں دی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں ہم ماضی کی گردان ہم نے دیکھ لی, اب آتے ہیں مضارع کی طرف. آئیے مضارع کو دیکھیں. مضارع کا ہمارا ماضی کا ٹیبل سمپل کیا تھا؟ یفعلو یفعلان, نہیں یف نہیں ہے, یہ ماضی اچھا کا وہ جو مضارع سادہ ٹیبل ٹھیک ہے یہ جو ہے اس میں پیش نہیں آنا. پیش وہ جو جی آگے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مزید فی کا, جب ہم اسے مزید فی میں لے کے جائیں گے. تو یہ ٹھیک سر ماضی کا ٹیبل سادہ پڑھ رہے ہیں جو یہ دیا ہوا ہے, یہ جو جس کے جی آپ کو جی جی کثرت ڈھونڈتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پڑھ رہے جی ہیں. ثلاثی مجرد فعلا یفعلان یفعلون. اسی طریقے سے جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ تفعلا تفعلان تفعلن. پھر آ گیا مخاطب کا تفعلو تفعلو تفعلان تفعلان تفعلون تفعلون. اور 19 کا کیا ہوگا؟ تفعلینا تفعلینا تفعلان تفعلن. اور تفعلن مخاطب کا جو ہے افعلو نفعلو نفعلو سوری. تو اب یہ جو ہے یہ مضارع تھا ہمارے پاس سادہ ماضی کا جو اب تک ہم پڑھتے آئے ہیں. اس میں ہم نارملی یہ پڑھتے تھے یفعلو یفعلان, یہ یفعلو یفعلون تفعلو یفعلنا, اور اسی طریقے سے تفعلو اور نفعلو افعلو, یہ کر کے 6 پورے کر لیتے. یہ 14 پورے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں اسے ہم لے آئے باب افعال یعنی الف کا اضافہ تھا. اب دیکھیں اس میں کیا تبدیلی ہے. یہاں پہ ایک تبدیلی تو یہ آتی ہے کہ یہ جو مضارع کی علامت ہے, جو یہ 6 صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش آتا ہے, ان پہ کیا گیا یہ دیکھیں یفعلو, 2 تبدیلی ہوئی. پہلے علامت پہ پیش, یہ جو زبر تھا یہ پیش میں تبدیل ہو گیا, اور دوسرا یہ جو عین کلمہ پہ یہاں زبر آ رہا تھا وہ زیر میں ہو گیا. باقی کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیا بنا؟ یفعلو. یفعلو اب یہ یفعلانے سے کیا بنے گا؟ یفعلا یفعلون یفعلان یفعلانے, یعنی عین کے نیچے زیر لے آئیں گے, شروع میں پیش, یفعلان باقی وہ ویسے کا ویسا ہے. یفعلونا سے کیا بنے گا؟ یفعلون یفعلون. ہاں عین کے نیچے ہم نے یفعلون زیر لانی ہے. 2 تبدیلیاں میں نے یہاں بتائی, ایک یہ شروع والے پہ ہم نے پیش, اور دوسرا عین کلمے کے نیچے زیر لا رہے ہیں. یہ دیکھیں دو یفعلون مختلف. ٹھیک ہے سر. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یفعلون. اب اگلا بنائیں تفعلو سے کیا ہو جائے گا؟ یفعلو یفعلو 2 تبدیلی. اگلا بنائیں یفعلو تفعلانے سے یفعلانی تفعلانے. تفعلانی اور یفعلنا سے کیا ہوگا؟ یفعلنا سے سوری یہ یفعلنا سے کیا ہوگا؟ تفعلنا یفعلنا یا پہ زبر کی جگہ پیش لگا دیں اور یفعلنا عین کلمے کے نیچے زیر. اب بنائیں یفعلنا یفعلنا. ٹھیک ہے. اگلا لے مخاطب کا پہلا صیغہ ہے تفعلو. اب اس سے تفعلو سے یہ کیا بن جائے گا؟ تفعلو تفعلو اور تفعلو اگر اگلا ہے تفعلانے تو کیا بنے گا؟ تفعلانی تفعیلانے, یعنی عین کے نیچے زیر کی آواز لے کے آنی. اگلا ہے تفعلون, اس میں کیا آئے گا؟ تفعلون تفعلون تفعلنا. یہ تھوڑا سا یہاں پہ ٹرکی ہے. یہاں یہ جو ہے تفعلون جو ہے نا یہ علنا. اچھا اب ہے جی سر یہ کیوں علنا بنا, یہ وہ کیوں نہیں بنا علونا؟ یہ آپ کو میں چیک کر کے بتاؤں گا. مجھے لگ رہا ہے, مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس وقت ہو سکتا ہے ٹائم کم ہے, یہ اس کی کریکشن میں بھیج دوں گا اگر یہاں پہ یہ کریکشن. ویسے آپ صحیح فرما رہی ہیں, یہاں پہ تفعلون آنا چاہیے. جی تفعلون ہونا چاہیے. اگلا دیکھیں جی تفعلینا 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 تفعلنا. ٹھیک ہے. تفعلانی افعل افعلو اور تفعلنا
مقصد کہنے کا یہ ہوا مضارع بنانے کے لیے کیا تبدیلی آتی افعلوا، ہے؟ جو پہلی علامت مضارع ہے اس پہ زبر کی جگہ پیش آ جاتا ہے، اور جو دوسرا یہ تیسرا سیغہ لفظ ہے اس کے نیچے ہاں این، یہ زیر دوسرا آئی. این جو ہے نا روٹ لیٹر میں دوسرا نمبر ہے اس کا، جو یہ جی دوسرا نمبر ہے این کلمہ اس کے نیچے دے گا جی تو آپ کا مزید فی بن گیا کتنے باب افعال، یعنی جس میں الف کا اضافہ تھا جہاں اب الف نہیں آئے گا، الف کی جگہ یہ دو تبدیلیاں ہمیں بتائیں گی کہ یہ کون سا ہے، یہ باب افعال یعنی وہ والا جس میں الف کا اضافہ بن کے مزید فی ہوا تھا۔ ماضی میں تو بہت آسان تھا، ماضی میں تو الف لگا رہے تھے لہذا وہ فوراً خود ہی بتا رہا تھا کہ الف والی تبدیلی، لیکن یہ بھی یہاں سبق آپ آ دیکھ گیا، رہے یہ بھی ہیں الف والی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ پیش اور زیر کی تبدیلی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے کون سا ہے، یہ افعال کا یا جس کے شروع میں الف کا اضافہ تھا مزید فی میں، یہ اس کا ٹیبل بنا ہے۔ باقی یہ میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں۔ سر جیسے کہ یفعلا کا بنا اسی طرح اخرجا کا بھی بن سکتا ہے، اس کا بھی یہی ہوگا۔ تھوڑا سا تحمل کریں، آ رہے ہیں آگے، ابھی آپ سے اچھا کراتے ہیں۔ آپ نے پہلے ہی دیکھ کھول دی، ابھی تو مثالیں نہیں ڈالے ہم نے، وہ مثالیں ڈالیں گے تو پھر کہوں گا آپ چیک کریں نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر۔ پہلے مجھے ہانڈی تو پکانے دینا، ہانڈی پک ہم کے نے پھر میں آپ کو دعوت دوں گا جی آپ چیک کریں کچی ہے پکی ہے زیادہ ہے۔ اچھا ہم بے صبرے ہیں، پہلے ہی کھانا چاہتے ہیں۔ نہیں وہ ہضم نہیں ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا۔ اچھا فعل جی مضارع کی جو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ یہ بنتی ہے، یہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، یا کا صیغہ ہے اور یہ پیش ہے، یہ پکے رہتے ہیں، جی تبدیلی درمیان میں آتی ہے۔ جیسے دیکھیں ہم نے فا عین لام کو ڈالا یا اور نون کے درمیان، دیکھیں یہ یا نون کہاں پہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، تو یہ کیا بن گیا، یفعلنا۔ اب اگر میں یہاں پہ یہ جو ہے ڈالوں تو یہ کیا ہوگا، یفعلو، یہ فعل مضارع کی پکی وہ ہے، یفعلو یفعلانے یفعلونا، تفعلو تفعلانے یفعلنا، تفعلانے تفعلونا، اور اسی طرح تفعلینا تفعلانے تفعلنا، افعلو نفعلو نفعلو۔ یہ پکی ڈائی ہم اس طرح بناتے ہیں کہ جو مادے کے حروف ہیں ان کو اس کے اندر ڈالتے جاتے ہیں اور وہ ٹیبل بنتا جاتا ہے مضارع کا۔ جی مثلا خراجہ آپ نے کہا، اب اس میں خراجہ کو ڈال کے مجھے پورا ٹیبل بنا، کیا ہوگا، یخرجو جی یخرجان یخرجون یخرجون تخرجان دیکھنا خراجہ ہے نا، تخرجان ہے، جی اور یخرجنا تخرجو تخرجان تخرجون تخرجینا تخرجان تخرجنا اخرجو نخرجو نخرج۔ تو یہ اس جی طریقے سے آپ کوئی بھی جو ہے مادے کی تین ٹیبل وہ جو ہے حروف لا کے ڈالیں گے، یہ آپ کا مضارع بن جائے گا۔ اب اس مضارع کو جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ باب لے آئیں جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ باب جو ہے ہمیں پتہ ہے فا سے یا تو پہلے تبدیلی آئے گی یا بعد میں آئے گی، باقی ٹیبل پکا ہے، باقی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی کسی بھی اضافی کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہم نے دیکھا تھا یا تو فا کلمے سے پہلے ہوتی ہے یا فا کلمے کے بعد ہوتی ہے، جی چاہے وہ ایک حرف ہو، چاہے دو حرف ہو یا تین حرف۔ کیا چار حرف بھی ہو سکتے ہیں؟ جی چار بھی ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے، نو سر، ربائی میں۔ ہاں وہ دیکھو کوئی کلاس میں سے بولا، کچھ ہوش میں ہیں ابھی، کل یہ بتایا تھا کہ اضافی کے اندر زیادہ سے زیادہ تین حروف کا اضافہ ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا وہ تبدیلی یا تو فا سے پہلے اور فا کے بعد، اس لیے اس کو ہم خالی رکھ لیتے ہیں، اور وہ جو تبدیلی والے الفاظ ہیں وہ یہاں فٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ افعلا میں ہمارا صرف الف کا اضافہ ہوا تھا، تو اس میں ہم کیا کر دیں گے، فا سے پہلے الف لگا دیں، آپ کا یہ پورا ٹیبل اس کا بن گیا۔ یہ ابھی ہم بننا کیا ہو جائے گا، یفعلا، یہ الف جو ہے اس کے اندر ڈالنا پڑے گا۔ اسی طرح یفعلان، یفعلان
لونا، تو وہ جو آپ تبدیلی کریں گے وہ اس کے اندر فٹ ہوں گے. یہ ڈائی ہے، اس کو ہم ڈائی کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس ڈائی میں اب ہم جمع کرنے جا رہے ہیں سین میم عین کو. سمع جو ہے اس سے ہمارا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ اس کے اندر دیکھیں سین عین اور جو ہے یہ میم ہم نے ڈالنا ہے. پہلا صیغہ بنتا ہے یستامعو. یستامعو یستامعو، کیوں؟ یہ تے کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح یستمعلان یستمعلون، یہاں کیا ہوگا؟ تستمعلو تستمعلان یہاں یہ آ جائے گا یسمعلن یسمعلن، کیونکہ یہ اس میں یہ دو لفظ ہم اضافی لا رہے ہیں یا یہ سین اور تا کے درمیان. اور اس طرح یہ آپ کا پورا ٹیبل آپ بنا سکتے ہیں. آئیے اب وہ جو بات آپ کر رہی تھی نا سسٹر، اب ہم آتے ہیں. یہ دیکھیں جی ایک لفظ ہے ہمارے پاس نزلہ. یہ سر بتائیں آواز یہ بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. آپ بتائیں نزلہ جو ہے یہ حرف کیا ہے؟ ثلاثی ہے یا مزید فی ہے؟ نزلہ نزلہ خالی نزلہ کو چار ہو مجرد ہاں لگ جی، رہا مزید ہے. فی ہو گیا. یہ ثلاثی مجرد ہے یعنی تین کا ہے. جب ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں، فرض کر لیں ہم نے کیا کیا، پہلا صیغہ بنا رہے ہیں. ابھی پہلا صیغہ جب بنا رہے ہیں تو اس میں کس چیز کا اضافہ ہوا؟ الف کا ہوا. تو یہ کیا بن گیا؟ انزلہ. نزلہ سے انزلہ. اب خراجہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے یعنی سادہ ہے. اب اس کو مزید بنانا چاہتے ہیں اور پہلا صیغہ پہلا جو ہے باب سے لانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ خراجہ سے اخراجہ. اسی طرح دخلہ سے ادخلہ، اما سے اتعما، بدغا سے کیا ہوگا؟ سوری بلغا. بلغا سے کیا ہوا؟ ابلغا. اور سامعہ سے کیا ہوگا؟ ہاں یہ ایک تھوڑا سا ٹریکی ہے، اس میں غور کریں. یہاں تھا سامعہ، لگنا بننا تو یہ چاہیے تھا نا اسمعہ. صرف الف کا اضافہ ہم کر رہے تھے نا، نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں باقی سب میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف الف کا اضافہ کیے جا رہا تھا یہاں تک بلغ تک. لیکن جب سمع آیا تو میں نے کہا نہیں اسمع. یہ قاعدے کے خلاف ہو گیا نا، کیوں؟ ہم نے میم کی نیچے کی زیر کو زبر میں لے لیا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جب چار حروف کا کوئی لفظ بنتا ہے تو یہ زیر والی جو ہے یہ زبر میں تبدیل ہوتی ہے. یہ بھی قاعدہ ہے. یعنی سامع آ کے جتنے بھی وزن کے افعال آئیں گے جب ہم ان کو جو ہے افعال کے باب سے گزاریں گے تو پھر وہ زیر غائب ہو جائے گی، زیر زبر میں آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ جو زیر کی علامت ہوتی ہے یہ اس کے مضارع میں آتی ہے. اس مضارع کی علامت سے ہم اس کے مضارع کی حالت کو پہچانتے. تو عربوں نے کیا کیا، اس کی یہ جو سادہ حالت تھی اس میں زیر کو ختم کیا. اس نے کہا نہیں زیر سے مغالطہ ہو رہا ہے، زیر کو ختم کر کے سب کے ساتھ زبر کر دو، سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دو. اس نے سب کو جو ہے ایک لائن میں کھڑا کر کے جو ہے درمیان والے کلمے پہ یعنی عین کلمے پہ زبر لگا دی. جب سمے آیا اس نے کہا جی میرے نیچے تو زیر ہے، اس نے کہا چپ کر اور اس کا زیر اٹھا کے اوپر کر دیا. نو یہ سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ کوئی ایک تبدیلی ہوئی ہے. اب دیکھیں نکاحا کیا بنے گا؟ انکاح. حلقہ احلقہ، غرقہ اغرقہ، بعودہ. ہاں جی اب پھر تبدیلی والی چیز آ گئی. جب بعود آیا اس نے جو وہ عربی گرامر کا وہ استاد تھا جو بنا رہا تھا، اس نے کہا وہ یہ پھر ایک غلط آواز آ گئی، یہ پیش والی، اس کا پیش بھی اڑاؤ. اس نے اس کو بھی کیا اب عادت. پھر سانو آیا اسی کی طرح پیش کے ساتھ، اس نے کہا نہیں نہیں پیش نہیں چلے گا ہٹو، اس نے زبر لگا دیا اسنا. اب یہ غور کرنے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم ابواب مزید فی کے پہلے باب افعال سے بناتے ہیں تو ان کے عین کلمے پہ سب پہ زبر آئے گی، چاہے ان کی سادہ حالت میں وہ زبر تھی، زیر تھی یا پیش تھی، سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں
اخرجا، ادخلا، اطعما، ابلغا، اسمعا، انکہا، اہلکا، اغرقا، ابدا، اصلحا، افسدا، پیش زیر سب برابر ہوں گے. یہ کوئی چیز سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سر آ گئی ہے، یہ تو سمجھ آئی ہے. ثلاثی مجرد جو تھا اس میں فرق تھا، عین کلمے پہ زبر بھی تھا، زیر بھی تھا، پیش بھی آ رہا تھا. لیکن جب اس کا مزید فی بنے گا، تینوں کا مزید فی ایک ہی جو وہ ہے سارے پیٹرن سیم ہے، ایک ہی کہ پیٹرن. عین کلمے پہ سب پہ زبر ہو جائے گی. بلا تقسیر کے وہ نصارہ کے باب سے آ رہا ہے، سامعہ کے باب سے آ رہا ہے، درابہ کے باب سے آ رہا ہے، یا حاسبہ کے باب سے آ رہا ہے، یا کرومہ کے باب سے آ رہا ہے، ارریسپیکٹو کہ ان کے عین کلمے پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. آئیے اب آپ کو جو ہے میں یہ آج کے کام کی چیز سکھا رہا ہوں، اسے غور سے دیکھیں. جب بھی ابواب یاد کرتے ہیں یہ تین چیزیں بولتے ہیں، ماضی، مضارع اور مصدر. مصدر. کیسے؟ انزل ینزل، انزال یعنی مصدر، یہ مٹھی سے. اسلم یسلم، اسلام. اسلام. ابلغ یبلغ، ابلاغ. ابلاغ. اب یہ آپ پڑھتے جائیں. اجہد یجہد، اجہاد. جہاد، ارسل ارسل یرسل ارسال. اظہر یظہر اظہار، احسن یحسن احسان. افلح یفلح افلاح. اخرج یخرج اخراج. سرا یبصر ابصار. اکرم ابصار. اکرام، افسد یفسد افساد، اسرف یسرف اسراف، احرم یحرم احرام، انعم ینعم انعام، اطعم اما یطعم یطعم اطعام، اطعام. اہلک یہلک اہلاک. ادخل یدخل ادخال. ادخال، اصلح یصلح اصلاح. اصلاح، اکرم یکرم اکرام. اکرم. سب کا ایک ہی پیٹرن ہے سر، اکرم ایک ہی یکرم اکرام. اب یہ دیکھیں اس میں کام پیٹرن کی سیم ہے بات جو سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب غور سے سنیں، اب بولیں نہیں، اب غور سے سنیں. ان سب کو غور سے دیکھیں. ماضی میں سب کے شروع میں کیا ہے؟ الف آر. ماضی میں کسی کے الف غائب ہے تو بتا دینا، وہ میری غلطی ہوگی یا کتابت اور کتاب لکھنے والے کی غلطی ہوگی. ایک. دوسری بات، درمیان والا کلمہ جو ہے اس میں سب کے اوپر جو ہے زبر آ رہا ہے ماضی میں. کہیں کسی پہ پیش زیر ہو تو بتا دینا، وہ غلطی ہوگی. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا جب اس نے ثلاثی مجرد سے مزید بنایا تو اس عربی نے سب کے پیش زبر زیر برابر کر کے زبر دے دیا. یہ دو چیزیں آپ نے پکی کر لی. اب آ جائیں مضارع میں. مضارع میں دیکھیں سب پہ شروع میں پیش آئے. کسی پہ زیر زبر آ رہا ہے تو مجھے بتائیں. اور سب جو عین کلمہ ہے سب کا اس کے نیچے زیر ہوگا، سب کے. کسی کے زبر یا پیش آ رہا ہے تو وہ بھی مجھے بتائیں. دو تبدیلیاں ہوگی. یعنی ماضی میں کیا تھا؟ شروع میں الف اور عین کلمے کے اوپر زبر. یہاں مضارع میں اس کی پہچان کیا ہے؟ سب کے شروع میں پیش اور عین کلمے کے نیچے زیر. اب آ جائیں مصدر پہ. مصدر میں سب کے شروع میں الف آئے گا. کوئی ایسا ہے جس کے شروع میں الف نہیں آ رہا؟ ہاں جی، نہیں آ رہا ہے تو مجھے بتاؤ. اور دوسری بات، عین کلمہ جو ہے، عین کلمہ اس سب پہ جو ہے زبر آئے گا. جیسے ماضی میں تھا، مصدر میں بھی سب پہ زبر آئے گا. ان سے ہم جو ہے اس ابواب کے ماضی، مضارع اور مصدر کو پہچان. اب ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ کو لفظ دے دیا جائے، آپ نے فٹ اس کو دیکھنا ہے یہ ماضی ہے، مضارع ہے یا مصدر ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ماضی ہے تو اس میں الف موجود ہے اور عین کلمہ پہ زبر ہے تو یہ افعال سے آ رہا ہے. اور مضارع ہے تو یہ دیکھیں پہلے کلمے پہ پیش اور عین کلمے پہ زیر ہے تو یہ افعال باب سے آ رہا ہے. اور مصدر ہے تو اس میں الف ہے اور عین کلمے پہ زبر ہے تو وہ جو ہے. آگے پھر اور یہ الف ہے. الفاظ اگر آپ یاد کر لیں. اب میں اگر آپ سے کہوں
کہ یہ انما جو ہے انعما یہ کس کے پیٹرن پہ ہے, کس کے افعال پیٹرن, کے. یعنی افعال کے تو ہے سسٹر, لیکن وہ آپ کو پیٹرن جو ہے افعال کا نہیں دے, وہ کہتے ہیں آپ کو ایک مثال دے دیں گے, مثلا آپ کو کہیں گے اسلمہ, جی ہم افعال کو جو ہے اسلمہ کے پیٹرن پہ رکھیں گے کہ جو آواز اسلمہ سے ملتی جلتی ہوگی وہ کیا ہوگا, افعال کا ہوگا. اب انعما کس کی آواز پہ جا رہا ہے, اسلمہ کی جا رہا ہے نا, کیونکہ اس میں الف ہے, اسلمہ اس کے. میں بھی جی الف ہے, اس میں جی عین پہ زبر ہے, اس میں بھی ہے, تو یہ کس کا پیٹرن ہے, اسلمہ. اور اسلمہ کس کا ہے, افعال کا. افعال, باب افعال. ٹھیک ہے, اب وہ فرض کر لیں آپ کو کہتے ہیں جی یہ اطعامہ جو ہے ایک لفظ ہے, بتائیں جی یہ کس کے پیٹرن پہ ہے. اب جو آپ کا پیٹرن نمونہ تھا وہ تو تھا اسلمہ یسلم اسلام, یہ آپ سے پکا کرنا ہے, یہ ایسے پکا کرنا ہے جیسے فتح یفتح افتح کو پکا کرتے ہیں نا, اسی طرح یہ جی اسلمہ یسلم اسلام, یعنی اس کا یہ ریپرزینٹیو اس گروپ کا یہ ہے نمونہ ہمارے پاس, اسلمہ یسلم اسلام. اب یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں اطعامہ, تو یہ اطعامہ جو ہے کس کے پیٹرن پہ بیٹھ رہا ہے, دیکھیں الف ہے, اسلام اسی پہ, اسلام پہ بیٹھ رہا ہے, تو یہ کیا ہے, اسلمہ پہ ہی بیٹھ رہا ہے. اسلمہ پہ نہیں بیٹھ رہا ہے, یہ اطعام جو ہے یہ بیٹھ رہا ہے, اس کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں, یہ بیٹھے گا اسلام پہ, یہ اسلام پہ بیٹھے گا. کیوں, یہ مصدر ہے, مصدر جو ہے یہ ہمارا پیٹرن یہاں پہ اسلام یعنی اسلام ہے. تو کوئی مصدر اگر آ رہا ہے تو اس کو ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں, مضارع آ رہا ہے تو اس سے کمپیئر کرتے ہیں یسلمو سے, اور اگر جو ماضی آ رہا ہے اس کو اسلم. اب اگر آپ صرف یہی 2-4 دن دوہرا لیں تو آپ کا یہ پکا ہے کہ ان کے آواز پہ کوئی بھی آ رہا ہو, چاہے وہ ماضی مضارع یا مصدر ہے, آپ فوراً کہیں گے یہ جی اسلمہ یسلم اسلام پہ ہے. اس میں سر آپ صرف کو یہ یہی ہوں ذخیرہ گے کہ الفاظ اور میں بھی نے دے دیا, اس یہ کے علاوہ ذخیرہ اور بھی الفاظ آپ افعال نے, ہوں گے, ہیں؟ ان افعال کیا جو کہا؟ آپ نے لسٹ جو آپ نے فہرست دی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں اس میں اسلمہ یسلم والے میں. یس سسٹر, بہت زیادہ ہیں. یہ تو ہم نے اچھا چند ایک وہ لے لیے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں, جو زیادہ عام فہم ہے, جن سے ہم مانوس ہیں اور زیادہ استعمال ہوتے ہیں, وہ موٹے موٹے لے آئے. اب ان جی سے ہٹ کر کوئی بھی لفظ ان کی آواز پہ آ جائے جس کے شروع میں الف آ رہا ہے اور عین کلمہ پہ جو ہے زبر آ رہا ہے, وہ جو ہے ماضی. اگر اس کے شروع میں پیش آ رہا ہے, عین کلمہ پہ زیر آ رہا ہے, وہ مضارع. اگر اس کے شروع میں الف آ رہا ہے اور آگے جو ہے کہ آ رہا ہے عین کلمہ پہ زبر آ رہا ہے, اور آخر میں دو پیش, یعنی وہ جو ہے علامت ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے, مصدر ہے, تو وہ جو ہے سر اس کے پہلے. درمیان والے کلمہ کے بعد بھی تو الف آ رہا ہے نا, ایک اور کون بھی سے تو الف درمیان آ رہا ہے اس میں, جیسے کہاں؟ عین کلمہ جسے آپ کہہ رہے ہیں, جیسے اطعام, تو عین کے بعد پھر الف آ رہا ہے, ساروں میں آ رہا ہے یہ نہیں, مصدر وہ میں, کچھ مصدر الفاظ کے میں. اپنی بناوٹ میں آ رہا ہے, بناوٹ میں آ رہا ہے, سب میں نہیں آتا, سب میں نہیں آتا, وہ کچھ میں آئے گا. جیسے یہ دیکھیں, اب لغا یبلغ ابلاغن, اب یہ جو الف آ رہا ہے سیکنڈ, یہ افعال جو مصدر ہے اس کا, اس کے وزن پہ دوسرا الف آ رہا ہے. جی, یعنی مصدر والوں میں ساروں میں آ رہا ہے. ہاں, مصدر میں ڈبل الف آئے گا. ویری جی گڈ, آپ نے ایک کام کی چیز بتا دی کلاس کو, شکریہ شکریہ. میں شاید نہیں بتا پایا یا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے بتاؤں, آپ نے جی پوائنٹ کر دیا. اگر کسی کے جی اندر ڈبل الف آ رہے ہیں اور راب وہ جو عین کلمہ پہ زبر آ رہا ہے, تو یہ سمجھ لیں اسلام ان کے پیٹرن پہ آ رہا ہے. جی اب صحیح. یہ آپ کا کلیئر ہو گیا, میں اگلے باب کے لیے چلوں. اگلا جی باب ہے ہمارا تفعیل. تفعیل جو ہوتا ہے یہ اس کا آتا ہے فعلا, یعنی عین کلمہ ڈبل ہو, پہلے والے میں الف کا اضافہ تھا, اس میں عین کا اضافہ, اس کا جی بنتا ہے فعلا یفعل تفعیل تفعیلۃ فعال. اس کے آلون. تین, اس کے مصدر بہت زیادہ ہیں, لیکن اصل استعمال کرتے ہیں فعال, یا جو ہے تفعیل, باب تفعیل جو ہے زیادہ مشہور ہے. اس کا جی کیا بنا, فعل یفعل تفعیل. تو اب یہ جو تفعیل ہے نا, اس کا وزن ہم نے رکھنا یاد,
فعلا. اب اس کا کوئی ایک ہم لے لیتے ہیں وہ پیٹرن. آئیے ابھی آگے میں دکھاؤں گا پیٹرن کیا لیں گے. فی الحال تو آپ اسے ایکسرسائز کریں. انزلہ سے کیا ہو جائے گا؟ نزلہ. انزلہ کیا تھا؟ جی یہ الف کا اضافہ ہو رہا تھا. الف کی بجائے اب ہم نے این کلمے کو ڈبل کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نزلہ. نزلہ. اسی طرح اخراجہ ہم نے بنایا تھا خراجہ سے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خراجہ. اسی خرجہ. طرح فہما قطع جی غلہ سے کیا ہوگا؟ خلق. غلہ. لام کی دو آوازیں ہو جائیں گی. قطع سے کیا ہوگا؟ قتل. اس کا مطلب ہے باب تفعیل میں درمیان والا جو عین کلمہ ہے وہ ڈبل ہوتا ہے. آئیے اب یہ اس کی مثال ہے. کفلا، بدلا، بلغا، قدما، کذبا، کرما. اسی طرح یہ ہے یسرا، کلما، سبع، بشرا، صدقا، فضلا، طہرا. اب مجھے بتائیں یہ سننے کے بعد آپ کو کوئی سمجھ آئی یہ بات کہ اس کو ہم کہاں سے پکڑتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے یا درمیان وہ والے کو ڈبل کر دیں گے. درمیان والے پہ ڈبل آواز. سمپل. 4 حرف ہیں، درمیان والا ڈبل ہے تو کیا ہے؟ باب تفعیل ہے. اور باب افعال کو کیسے پکڑا تھا ہم نے؟ پہلے الف ہے، پہلا الف آ جاتا ہے. اور ماضی میں کیا آئے گا؟ عین کلمے پہ زبر. زبر. دو علامتیں تھیں. اور مضارع اس کا ہم نے کیسے پکڑا تھا؟ پہلے پیش اور درمیان میں زیر. عین کلمے پہ زیر. زیر. اور اس کا جو ہے ہم نے وہ مصدر کیسے پکڑا تھا؟ 2 الف آ رہے ہیں اور عین کلمے پہ زبر. ڈبل پیش. ڈبل پیش نہیں ہے اس میں، وہ لاسٹ میں آ رہا ہے، آخر میں. وہ تنوین ہے. تنوین ہے. ڈبل پیش جی. وہ جو ہے تنوین مصدر کی وجہ سے کہ مصدر اسم ہوتا ہے، اسم کے اوپر جو ہے تنوین آتی ہے جی. تو وہ اس سے ہم نے پکڑا تھا. اب یہاں آپ اس کا ماضی مجھ سے پکڑیں. ماضی اس کا ہم کیسے تفعیل کا کریں گے؟ جس کلمے پہ درمیان والے پہ شد آ رہی ہے یا ڈبل آواز آ رہی ہے وہ تفعیل کا ہوتا ہے. سیدھی سی بات. اب کوئی اس کو کہہ سکتا ہے یہ باب افعال کا ہے؟ کسی میں الف نظر آ رہا ہے؟ نہیں، پہلا افعال کا تھا اور یہ تفعیل ہے. مطلب ویسے اگر کوئی کہ یہ باب افعال ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو باب افعال نہیں آتا. نہیں سر. اور اگر باب افعال والے کسی کو میں کہوں کہ باب تفعیل ہے تو اس کا مطلب مجھے باب تفعیل نہیں آتا. یہ جو ہے استاد جب آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوتا ہے، اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو آتا ہے. اگر غلط دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے جو یہ غلطی بتا رہے اس کو وہ چیز بھی نہیں آتی. جی ٹھیک ہے سر. مطلب وہاں آپ اپنے آپ کو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جو چیز پکی کنفرم ہے وہ تو آپ بتائیں. نہیں ہے چپ کر دیں ورنہ آپ پہ برا اثر پڑے گا کہ اچھا اس کو تو یہ چیز بھی نہیں آتی، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ افعال اور تفعیل میں فرق کیا ہے. اب آپ کو ویری کلیئر ہونا چاہیے فرق افعال اور تفعیل. میں ایک ایک بات اسی لیے لے کے جا رہا ہوں. آئیے اس کی مثالیں دیں. این لام میم ہے، اس کو میں نے ڈالا اس میں تفعیل کے باب میں تو یہ کیا بنا؟ علامہ یعلم تعلیم. دیکھیں درمیان والا کیا تھا؟ ڈبل ہو گیا. اس میں کیا ہے؟ شد آئی اور زبر آئی ماضی میں. جی. اب مضارع میں دیکھیں پہلے کلمے پہ اسی طرح پیش اور جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر آ گیا. یہ اس میں بھی یہی تھا لیکن اس میں کیا تھا؟ اس میں الف تھا. الف ہمیں بتاتا تھا کہ افعال. اس میں الف نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ کیا کہیں گے؟ یہ شد کی وجہ سے ہم اسے پکڑیں گے یہ تفعیل ہے. اور اس کے مصدر میں دیکھیے کیا ہو گیا؟ تعلیم. اچھا اس کے مصدر 3 طرح آتے ہیں وہ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اس لیے اس کے مصدر سے جو ہے اس کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی اس کا مصدر تعلیم آ جائے گا، کبھی جو ہے اس کا جو ہے جیسے تکذیب دیکھیں کہ ذاب آ گیا. اسی طریقے سے مفعل، مفعلہ یا مکذبہ 2-3 طرح کے بنتے ہیں تو اس لیے مصدر اس کا مشکل ہوتا ہے. باقی چیزیں اس کی آسان. دیکھیں کاف ذاب بیسک کذبا یکذب، تکذیب اور کذاب. اسی طرح باشر سے بشرا یبشر تبشیر، قدما یقدم تقدیم، نزل ینزل تنزیل، فضل یفضل تفضیل. اسی طرح جو ہے وہ بلغ یبلغ
तबलीगुन, कर्रमा युकर्रिमु तकरीमुन, कर्रबा युकर्रिबु तकरीबुन, कफला युकफिलु तकफील। अब एक और काम की बातें बता रहे हैं, वो ये लाजमी नहीं है कि अफ़ाल जो है वो हर बाब के मखसूस हो। जैसे हम कहते हैं फतह के ये हैं, नसरा के ये हैं, समिया के ये हैं, और जो है करुमा के ये हैं, हतबक, इसमें नहीं है। इसमें ये होता है आपको 3 हरूफ दिए जाते हैं और कहा जाता है इसको बाब अफ़ाल से गुजारें। मसलन ये ऐन लाम मीम है, मैं कहता हूँ इसे बाब अफ़ाल से गुजारें, तो क्या बनेगा? हाँ जी करें, कोई हिम्मत। अगर आलमा हो तो बाबे अफआल होगा। अफ़आल से अगर आएगा तो ये लफ्ज़ बनेगा आलम, और बाबे तफ़ील से आएगा तो क्या बनेगा? अल्लामा। मायनी में फर्क होगा। बाब अफ़आल में जो आता है उसके अंदर जो मायनी होते हैं वो होते हैं किसी पे असर, अल्लामा किसी को सिखाया, और यहाँ पे जब अल्लामा आएगा ये होगा बहुत शिद्दत से किसी चीज को हासिल किया, बड़ी वो जो है शिद्दत के साथ, छद्दोमत के साथ किया और तरतीब से किया, यानी तदरीज के साथ किया। ये अभी जब खसूसियात पढ़ेंगे ना उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ आपको ये ज़हन में होना चाहिए, कोई भी 3 जो है आपको रूट वर्ड दें और कहा जाए फला बाब से गुजारो, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ये उसका क्या था? अस्लमा युस्लिमु इस्लाम, इस पैटर्न में आप डाल देंगे 3 वर्ड को। मसलन मैं कहता हूँ काफ दाल मीम है, इसको जो है आप जो है वो बाबे अफ़ाल से गुजारे काफ दाल मीम को, क्या बनेगा? अक़दमा। अक़दमा युक़द्दिमु ये तो तफ़ील के बाब में, कद्दमा युक़द्दिमु तक़दीमु ये है। मैं दोनों बाबों के फर्क बताने के लिए कि ये लाजमी नहीं है कि रूट वर्ड हर जो है बाब के फिक्स होंगे, जैसे कि माजी में हमने 6 बाब के फिक्स कर दिए थे। यहाँ तफ़ील में नहीं है। तफ़ील में हो सकता है एक रूट वर्ड जो है 3 लफ्ज का, वो 12 जो है वो अबवाब है, जिनमें से 8 कुरान में, उन 8 में से हो सकता है 6 में से गुजरता हो जी, एक हो सकता है सिर्फ 2 में से गुजरता हो, एक है हो सकता है सिर्फ 6 बाब में से गुजरता हो। तो इससे आपने ये नहीं करना कि हमने बाब को पहचानना है पैटर्न से। पैटर्न जो है पहले का मैंने कहा था अस्लमा युस्लिमु इस्लाम, यहाँ पे आपने अल्लमा युअल्लिमु तालीमु, ये ले अब लें। कद्दमा युक़द्दिमु तक़दीम, ये तफ़ील का बाब है। कद्दमा युक़द्दिमु तक़दीम के दरमियान वाले कलम शद होगी, शद होगी, 4 हरफ, क्योंकि तफ़ील में भी 1 हरफ का इजाफा है, तो इसलिए 4 हरफ वाला अगर कोई लेटर है बाबे अफ़ाल के अलावा और उसमें शद आ रही है तो हम कहेंगे ये बाबे तफ़ील से है। अब इसके ये पैटर्न आपको मिल गए हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आइए जी, पहली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तर्जमा करें उर्दू में। किताबुल्लाह, ये तो आसान है ना? अल्लाह की किताब। हाँ, किताबुल्लाह, हाँ जी, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। अच्छा, नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत, और तलबुल इल्म फरीदतुन। चलें जी, अब तो इल्म हासिल करना फर्ज है। इल्म हासिल करना फर्ज है। ये जुमला है, ये 3 लफ्ज 3 है इसमें नहीं, इसमें वो एक लफ्ज भी जुमला बन जाता है अरबी में। असल में ये तनवीन जब आ जाती है दोनों है। हाँ, उससे पता चला। अगर ये तलबुल इल्मी होता फिर ये जुमला नहीं था, फिर ये वो जोड़ी जो आप पढ़ते आए हैं या पढ़ेंगे आगे जाके, ये वो है मुरक्कब जो हमने मुरक्कब पढ़ा है। ये क्यूसी वाले जो है ना उसको जोड़ियों के नाम से पढ़ा। अच्छा, लहमुश शाते, क्या कहते हैं बकरी को? लहम गोश्त जी, बकरी का गोश्त, बकरी का गोश्त। लबनुल बकरी, बकर कहते हैं गाय का दूध। यौमुल जुम्मती, जुम्मा का दिन। लबनुल बकरे व लहमुश शातु तय्यबान। हाँ जी, और गाय का दूध और बकरी का गोश्त दोनों पाकीज़ा है। दोनों पाकीज़ा
طیبان ہے یہ جملہ بن گیا اصل میں. کیوں؟ طیبانے جو ہے یہ کیا ہے؟ دو کے لیے آتا ہے. رفع، ہاں رفع وہی تنوین والا، یہ آنے جو ہے یہ تنوین کا کام نہ دے رہا. اچھا عالم الغیب و شہادت، غائب اور حاضر کا جاننے والا. رب المشرق و المغرب، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر. یہ دیکھ لیجئے آپ کا حل آ گیا. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت، طلب العلم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لحم الشاۃ کسی بکری کا گوشت، لبن البقرے کسی گائے کا دودھ. یہ آپ جو مس کر رہے تھے وہ میں یہاں دکھانا چاہ رہا ہوں. لحم جو ہے دیکھیں یہ اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ یہ لگے گا، آپ میں سے کسی نے نہیں لگا، میں بھی چپ کر کے سنتا رہا. میں نے کہا کہ جب آئے گا وہاں پہ کروں گا. لبن البقرے کسی گائے کا، یوم الجمعہ جمعہ کا دن، یوم الجمعہ اس لیے اس کے ساتھ ایک یا کوئی نہیں آیا کیونکہ الجمعہ ہے. ہاں اس نے بتا دیا. لبن البقرے و لحم الشاۃ طیبان، گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت پاک ہے، جملہ ہے یہ. طیبان کی جگہ سے. عالم الغیب و شہادت، چھپے اور حاضر کا جاننے والا. رب المشرقین و رب المغرب، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب. ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر. بیوت النبی، نبی کے گھر. نبی کے گھر، آخرت کی کھیتی. آخرت کی کھیتی. اچھا جی اب وہ کہتے ہیں عربی بنائیے. اب تک تو عربی تھا نا. اللہ کا خوف، ہاں بنائے. خوف کی کیا عربی ہوگی؟ خوف اللہ. خوف کے مخاف استعمال کریں. مخاف اللہ، اللہ کا مخاف اللہ، عذاب اللہ، عذاب اللہ ہے. لوگوں کے مال، مال الناس، اموال الناس. ہاں اموال الناسی، بعد میں کیا کسی ہاتھی کا سر. ہاتھی کی تو نہیں، فیل. سر راس کہتے ہیں. راس الفیل، راس الفیل. آپ کرتے جاؤ، میں ابھی نہیں کچھ بولوں گا. ایک کتاب کا سبق. اچھا وہ اچھا اس میں ال نہیں آ سکتا کسی. اچھا ایک کتاب کا، ایک کتاب 3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. ہم نے 8 لوگوں سے 15 منٹ ایکسٹرا مانگے ایک تھے. کتاب کا سبق. اچھا اللہ کا رنگ، لون اللہ، صبغت اللہ، اللہ کی مدد. نصر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. دعا رسول اللہ، دعا نبی. کسی عمل کرنے والے کا عمل. یہ نہیں آتا. یہ دیکھیے اب اپنی غلطیاں دیکھ لیجیے. اللہ کا خوف، عبد اللہ، عذاب اللہ، لوگوں کے پاس اموال الناس، کسی ہاتھی کا سر. راس الفیلی، ایک کتاب کا سبق. درس الکتابی، اللہ کا رنگ. صبغت اللہ، یہ قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں آخری میں. اللہ کی مدد. نصر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. دعا الرسول، کسی عمل کرنے والے کا عمل. عمل العامل. اب یہ بیت النبی، بیت النبی، نبی کے گھر، نبی کے گھر. اچھا صیام الشاہرین، ہاں قرآن کی آیت ہے یہ تو. فصیام، پس روزے، روزوں کے مہینے، روزوں کے مہینے، مہینوں کے روزے. اچھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. الآخرت، آخرت کی کھیتی. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. آئیے اس پہ دیکھیں. زمین کا نور ہے. یہ تو کوئی اور چیز آ گئی، اس کا حل یہ کچھ، یہ اس کا حل ہے. اللہ کے عذاب کا کوڑا،
اللہ تو کے رسول کی دعا، جو اللہ پہلے کے آپ رسول کی عربی آئی ہے دعا، اس کا ظالم اردو ہے. بادشاہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، زمین اور آسمانوں کا روح اللہ، بدلے کے دن کا مالک اللہ کی مسجدوں کے نیک علماء، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اچھی نیت سے. تو اس کے تھے اللہ کے عذاب کا کوڑا، سوت العذاب اللہ ہے، اللہ کے رسول کی دعا، دعا رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، دعا بنت رسول اللہ، ظالم بادشاہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، السلطان الظالم سوت عذاب اللہ ہے، عذاب اللہ ہے، زمین اور آسمانوں کا نور، نور سماوات سماوات والارض اللہ مالک بدلے کے یوم دن کا الدین. مالک ہے، مالک یوم الدین. اللہ کی مسجدوں کے نیک علماء نیک ہیں، مساجد علماء اللہ مساجد اللہ صالح. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، قلب المومن بیت اللہ ہے، اچھی نصیحت آخرت کی کھیتی ہے، الموزت حسن. یہ جو ہے جی آپ کی کتاب جو ہے، آپ کو جو ہم نے کافی بھیجی ہوئی ہے آسان عربی گرامر، اس کے سبق اس کی مشق نمبر 14 اور 15 ہے. ان کو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے، اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس میں کوئی مشکل آتی ہے وہ پوچھ لیں، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. باقی یہ جو ہے یہ مالک الناس، دین اللہ، عباد اللہ، ان اللہ فاق الحب والنحا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، یہ بھی اسی کے اندر ہے ایکسرسائز، اور یہ ان کا حل ہے. باب البیت الغلام وزیر، وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ، طالبات المدرسۃ البلد، شہر کی درگاہ کی طالبات، لحم مسد البر، خشکی کے شکار کا گوشت، حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، طعام فقراء المساجد طیب، مسجدوں کے فقیروں کا کھانا پاک ہے، معلمات مدرسۃ البلد نساء المسلمات، شہر کی جو ہے وہ 10 گاؤں کی استانیاں نیک عورتیں ہیں. ان السلطان العادل ذل اللہ، بے شک عادل حکمران اللہ کا سایہ، راس الحکمت المخالفت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے، المسلم مرات المسلم، مسلمان کا آئینہ ہے. تو یہ جو ہے آپ کی ایکسرسائزیں تھیں جو ہم نے یہ 15 منٹ آپ سے لیے تھے، اس میں کوشش کی ہے، اور یہ آپ خود اپنے طور پر جو ہے اس بک سے ایکسرسائز نمبر 14 اور 15، مشق نمبر 14 اور 15 جو ہے اسے خود سے کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ کو کچھ گائیڈ لائنس ہم نے دی. تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں جو ہے قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سر آج ہم نے 2